الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون وقال الله في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور بزرگان دین، تخلیق کائنات کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا تو اس کی ہر ضروریات کو پوری کیا، اس کے لیے اناج گلے کا انتظام کیا، سانس کے لیے ہواؤں کا انتظام کیا، آنکھ کے دیکھنے کے لیے سورج کی روشنی کا انتظام کیا کہ سورج کی روشنی پڑے گی تو آنکھ کام کرے گی، آنکھ چیزوں کو دیکھے گی، چاند کا نظم بنایا، راتوں کے اندر آسمان میں ستارے جلائے، ستارے چمکائے تاکہ انسان اپنی منزلوں کو پا سکے، کشتی والے اپنی کشتی کو صحیح منزل تک پہنچا سکے۔ غرض انسان کی جتنی بھی ضروریات تھی اللہ رب العزت نے ہر ضروریات کو پورا فرمایا، آسمان سے بارش کا نظام چلایا تاکہ زمین اناج غلہ نکالے، وَأَنبَتْنَا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور قسم کے باغ اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے۔ سوچنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو صحیح فکر، صحیح ذہن، صحیح عقل دی، دل و دماغ عطا فرمائی، ہر چیز جتنی بھی ضروریات تھی ہر ضروریات کو پورا کر دیا۔ لیکن ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان ان ضروری چیزوں کو، اپنی ضروریات کو صحیح رخ کے اوپر رکھے گا، جن چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے استعمال کرنے کا حکم فرمایا ہے انہی چیزوں کے اندر اس کو استعمال کرے گا تو اللہ رب العزت اس نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہوئے چلے جائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر گزاری کرو گے، میرے شاکر بندے بنو گے تو میں نعمتوں کے اندر اضافے کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ علامہ صاحب بدائع الثناء اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، بدائع الثناء کے اندر، کہ شکر النعمت استعمالها فی خدمت المنعم، کہ نعمت کا شکریہ کیا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ نے بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی ہے، بہت سارے احسانات فرمائے، اس کا انسان شکر کس طرح ادا کرے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان زبانی شکر ادا کرے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے عمل سے شکر کا استعمال کرے، اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو علامہ صاحب بدائع الثناء فرماتے ہیں کہ نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اس نعمت کو جس نے احسان کیا، جس نے انعام کیا، اسی کی خدمت میں لگا دیا جائے، اور اللہ کی خدمت میں کسی چیز کو لگانا یہی ہے کہ اس کے حکموں کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے۔
ہاتھ اللہ نے دیا ہے تو اس کے حکموں کے مطابق عمل کرے، جہاں اس کو لگانے کا حکم دیا ہے، جہاں استعمال کا حکم ہے وہاں کرے، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہ ڈھایا جائے۔ زبان دی ہے تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم زبان سے اچھی باتیں کریں، ہماری زبان غیبت، گالی گلوچ، بہتان، چغل خوری کے اوپر نہ چلے۔ آنکھیں دی ہے تو بد نظری کے اوپر نہ چلے، کان دیے تو کانوں کے اندر ہیڈ فون ڈال کر گانے نہ سنتے رہے، کیونکہ یہ ساری ناشکریاں ہیں۔ اگر شکر گزار بندہ بننا ہے تو اپنے کانوں کا صحیح استعمال ہو، آنکھوں سے صحیح چیزیں دیکھنے کو رہے، زبان صحیح بولے، کان صحیح سنے، دل و دماغ صحیح حرکت کرے، دل و دماغ کے پلاننگ صحیح بنتے رہے، تو یہ اس کا شکر ہے۔ تو اللہ نے انسان کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، بس اللہ چاہتا ہے کہ انسان میرا شکر گزار بندہ بن کر گزرے۔ حتیٰ کہ انسان کو جتنی اہم چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی دی تھی۔ انسان کو ضرورت تھی کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے جوڑے پیدا فرمائے، زمین بنائی تو اس کے مقابل آسمان بنائے، دن بنائے اس کے مقابل رات بنائی، درخت بنائے تو اس کے مقابل اللہ نے چیزیں مہیا فرمائی، پانی ہے تو آگ، رات ہے تو دن، سورج ہے تو چاند۔ غرض اللہ رب العزت نے ہر ایک کی ضد بنائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی سفر جاری کیا، مذکر بنائے تو مؤنث بنائے۔ بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں کہ انسان عورت کے بغیر اس کو پوری نہیں کر سکتا۔ حضرت علامہ ادریس کاندلوی علیہ الرحمہ اپنی مبارک کتاب سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 438 کے اندر لکھتے ہیں، غزوہ احد کا جو بیان انہوں نے چھیڑا ہے اس کے اندر ایک آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کو وجود بخشا، وجود بخشنے کا ارادہ فرمایا اور اس کو ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے اور کہا کہ میں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو زمین کے اندر فساد برپا کریں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے تحت علامہ ادریس کاندلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا وہ انسان کی 2 قوتوں کے اوپر اعتراض تھا۔ من یفسد فیہا سے فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان کے اندر تم نے شہوتیں رکھ دی ہے، وہ اپنی شہوتوں کو غلط استعمال کرے گا، زناکاری کے اندر مبتلا ہوگا، غلط جگہوں کے اوپر اپنی شہوتوں کو پوری کرے گا، آنکھوں سے بد نظریاں کرے گا، زبان کا غلط استعمال کرے گا، تو اس کی وجہ سے زمین کے اندر فساد برپا ہوگا۔ اور دوسری قوت غضبیہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ انسان زمین کے اندر خون ریزی کرتا ہوا پھرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا جب انسانوں کو وجود فرمایا تو ان دونوں قوتوں کے لیے اسباب بھی مہیا فرما دیے کہ ہم نے یہ قوتیں تو رکھی ہے لیکن اس کا صحیح استعمال کہاں ہوگا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے چیزیں مہیا کر دی۔ اللہ نے شہوت دی ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے طمع رکھی ہے، لالچ رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان الانسان، کہ انسان کی آنکھوں کے اندر اللہ نے وہ چیزیں رکھی ہے کہ انسان اچھائی کو دیکھنا چاہتا ہے، انسان اچھی چیزوں کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے، اچھی چیزیں دیکھ کر اس کا دل خوشی کو محسوس کرتا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانسان، کہ انسان جب اپنی اچھی بیوی کو دیکھے گا اور اسی طرح سبزے کو دیکھے گا یزیدان فی النظر، تو اس کی آنکھیں کی بینائی کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو اچھی عورتوں کو دیکھنا یہ گویا کہ اپنی آنکھوں کے اندر اضافہ کرنا ہے، لیکن اچھی عورت کون ہو؟ وہ جو ہمارے عقد کے اندر ہے، اس کو دیکھنے کی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ تو انسان کی شہوت اب کہاں پوری ہوگی؟ زنا کے اڈوں کی طرف نہیں جائے گا۔ جب سے نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے، زنا آسان ہو چکا۔ زنا کے اندر لوگ اپنے قوتوں کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی شہوت کو وہاں ختم کر رہے ہیں۔ اور آج کے حالات کہ جب مسلمانوں نے اپنے نکاح جیسی اہم عبادت کو
جو عبادت بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے، اس کو مشکل بنایا۔ تو آج مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ آج کی تاریخ کے مطابق 8 لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ اپنے شادی کو رچا رہی ہے، ان کے عقد کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے اس ازدواجی زندگی کو مشکل بنا دیا، نکاح والی عبادت کو ہم نے مشکل بنا دیا، اور اس کا سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے رشتہ طے کرنے کے اندر، کہ انسان کو جب رشتہ طے کرنا ہوتا ہے، والدین جب اپنی اولاد کا رشتہ طے کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے اندر ایک معیار ہوتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ کے اندر ایک پلاننگ بناتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیسی عورت کا انتخاب کرنا ہے، اپنے مطابق سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا گرچہ 10ویں فیل ہے لیکن ہم اس کے لیے بیوی تلاش کریں گے اور اپنے لیے بہو تلاش کریں گے کسی گریجویٹ کو، کسی ڈگری والی عورت کو جو جاب کے اوپر لگی ہوئی ہو، یا کسی حسینہ اور جمیلہ کو ہم تلاش کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کریں۔ ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر ایک پلان بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق انسان گھر سے نکلتا ہے، فلاں کی لڑکی کو دیکھا، فلاں کی لڑکی کو دیکھتے جا رہا ہے، فلاں کی لڑکی کو دیکھ رہے، لیکن کسی جگہ اس کی جو تمنا ہے، اس کا جو معیار ہے، اس معیار کے مطابق وہ اترتے ہی نہیں۔ اور کیسے اتریں گے؟ کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا معیار ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بنایا تھا اور جو معیار ہمیں دیا تھا، ہم نے اس معیار کو چھوڑ دیا۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ 4 بنیادوں کے اوپر انسان نکاح کرتا ہے۔ کسی عورت سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو مرد کے مد نظر جو چیزیں ہوتی ہے وہ 4 چیزیں ہوتی ہے۔ لمالیہا، ایک تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس مال و جائیداد ہے یا نہیں، بینک کا بیلنس ہے یا نہیں، اور وہ اس کے مطابق اس کے گھر پہ رشتہ ڈالتا ہے کہ اس کے پاس مال و جائیداد موجود ہے، اس کے مال و جائیداد سے میں بھی منتفع ہوگا، میں بھی نفع اٹھاؤں گا۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، گھر کا سربراہ مردوں کو بنایا ہے۔ کیا تمہارے اندر آج اتنی بھی غیرت نہیں رہی کہ ہم اتنا کمائے، ہم اپنے پیر کے اوپر کھڑے ہوئے اور ہم خود اپنی ضروریات کا خرچہ اٹھائے، اور اپنی والدہ کا، اپنے والد کا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ خود اٹھائے؟ کیوں عورتوں کے مالوں کے پیچھے پڑے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے مردوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ضابطہ بیان کیا کہ لوگ بہت سارے نکاح کرتے ہیں تو عورت کو مال و جائیداد کو دیکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آج کوئی کروڑ پتی ہے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ روڑ پتی ہو جائے گا، اور اگر آج کوئی روڑ پتی ہے تو کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ کرسی کے اوپر براجمان ہوگا اور اس کے پاس کروڑوں کی آمدنی کے ذرائع ہو جائے گے، اس کے پاس مال کے آنے کے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کسی کو، چاہے وہ چائے والا ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت اس کو بڑے بڑے مقام کے اوپر ڈال دیتا ہے اور کسی بڑے مقام والے کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ مال ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت سو کو دیکھا ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، آج مال و جائیداد اس کے نوکر ان کے پاس موجود ہے، نوکر چاکر ان کے پاس ہے، بینک کا بیلنس موجود ہے، کاروبار کی ایک لمبی فہرست ہے، دکانیں ان کے پاس موجود ہے، اور جن کے پاس تھے آج وہ غریب ہے، آج وہ لوگوں کے سامنے سوالی دراز کیے ہوئے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت کے درجات کے اوپر چڑھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مال و جائیداد دے دیتا ہے۔ تو ہمیں عورتوں کو مال کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہمیں خود اپنی اتنی صلاحیت اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ ہم خود کمانے کے قابل ہو جائیں، اور اتنا کمائے کہ ہم اپنا خرچہ خود برداشت کریں، اپنی بیوی بچوں کا، والدین کا خرچہ خود برداشت کریں۔ ہم اتنے بزدل اور اتنے بے غیرت نہ بنے کہ کسی صنف نازک کے مالوں کی طرف ہماری نگاہیں ہوں۔ اور بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عورت کے حسن و جمال کی طرف دیکھتے ہیں، عورت حسین مل گئی، نکاح کر لیا جاتا ہے۔ اپنے ذوق حسن کو تسکین دینے کے لیے حسیناؤں کو انتخاب کیا جاتا ہے، فنکاروں کا انتخاب کیا جاتا ہے،
اداکاراؤں کا انتخاب کیا جاتا ہے، شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایسے رشتوں کا آخری کیا انجام ہوگا؟ ایسے رشتوں سے آخر کیا ملے گا؟ یاد رکھنا، ایسے رشتوں کا آخری انجام جو صرف اور صرف حسن جمال کے اوپر کیا گیا ہوگا، ایسے رشتوں کا آخری انجام طلاق ہوگا، ایسے رشتوں کا آخری انجام گھر کی بربادی ہوگا، ایسے رشتوں کا آخری انجام اپنی زندگی کی خرابی، اپنے اولاد کی نسل کو برباد کرنا ہوگا، ایسے رشتوں کی آخری بربادی اپنے رشتہ داروں سے دوری کو پیدا کرنا ہوگا۔ گرچہ وہ حسینہ آئے گی، تمہارا گھر وسیع و عریض ہوگا، لیکن والدین کے ساتھ رہنے کو پسند نہیں کرے گی۔ تم نے جس کو حسن ذوق کی تسکین کے لیے لایا تھا، لیکن وہ آتے ہی تمہارے سکون کو بھی غارت کر دے گی، تمہارے سکون کو بھی برباد کر دے گی، تمہارے دین کو بھی برباد کرے گی اور تمہاری دنیا کو بھی برباد کر دے گی۔ تم نے تو ایسے رشتے لے کر آئے، ایسی عورت کو لے کر آیا جن کے حسن جمال کے اوپر تم فریفتہ تھے، لیکن یاد رکھنا، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ حسن صورت کو اگر دیکھ کر لائے ہو تو ایک مدت آئے گی، عورت کے چہرے کے اوپر داغ دھبے آ جائے گے، عورت کے چہرے مرجھانے لگ جائے گے، پھر تم نے جس چیز کو لایا تھا مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ چیز ختم ہوگی تو اب تمہاری اس کے ساتھ جمنا چھوڑ دے، تمہارا اور ان کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فلاں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ رہا ہے، جس کے ساتھ شادی سے پہلے کئی میسج کیے گئے تھے، جس کے ساتھ گھنٹوں باتیں ہوا کرتی تھی، جس کو کئی طرح کے وعدے کے اس کے سامنے رکھے جاتے تھے کہ تو آئے گی، تجھے یہ کھلاؤں گا، تجھے یہاں لے کر جاؤں گا، لیکن اس کے آنے کے چند سالوں کے بعد دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، وہ اپنے میکے میں رہ رہی ہے یا اپنے گھر کے اوپر رہ رہا ہے، طلاق تک کی نوبت پہنچ چکی ہے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے معیار کے مطابق شادی کی ہے، ہم نے جس جو معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس معیار کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو عورت کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، عورت کس خاندان کی ہے اس کو صرف مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ عقد نکاح منعقد کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام کے اندر حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام کے اندر جو متقی ہے اس کی اہمیت ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے، سب سے زیادہ معزز شخص ہے، وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ تو حسب و نسب اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ دنیاوی زندگی کے اندر چاہے وہ سید گھرانے ہی کا کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے اعمال خراب ہیں تو اس کا سید ہونا اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کا انصاری ہونا اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کا عربی ہونا، کسی کا عجمی ہونا اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز نفع پہنچانے کی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، فکر آخرت ہے۔ تو ہم جو نکاح کریں، ہم اپنی اولاد کا جو نکاح کریں، اس کے نزدیک ہمارے نزدیک یہ بھی معیار نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں کون سے خاندان کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی معیار ہے جو نبی نے ہمیں دیا ہے تو لدینہا، عورت کے دین کو دیکھو، مرد کی دینداری کا انتخاب کرو، عورت کی دینداری کو دیکھو۔ فاصبر بذات الدین تربت یداک، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ دینداری کو ترجیح دیجئے، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو۔ شارحین نے اس کی مختلف شروحات بیان کی ہے۔ ایک شرح کے مطابق شارحین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہیں کہ دیندار عورت کو تلاش کرو، گرچہ اس کو تلاش کرنے کے اندر تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، اتنے سفر کر جاؤ کہ تمہارا جسم مٹی سے لت پت ہو جائے، لیکن تم ترجیح دو تو کسی دیندار ہی کو دو، بے دین کو مت دو۔ اگر دیندار کو تم ترجیح دو گے تمہاری زندگی بھی درست ہو جائے گی، تمہیں زندگی کی حقیقی خوشگواریاں نصیب ہوگی، زندگی کے اندر جنت جیسی خوشیاں محسوس ہوگی، زندگی کا سکون حاصل ہوگا، والدین کی صحیح عزت وہ آ کر کرے گی۔ لیکن اگر تم نے بے دینی کو ترجیح دی تو تمہاری
دنیا بھی جہنم بن کر رہ جائے گی، جنت کا گھرانہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اور یاد رکھنا حالات بڑے خراب ہے، تمہاری جو آنے والی نسلیں ہوگی وہ نسل بھی برباد ہو جائے گی۔ آج ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنا ہے۔ اگر دیندار عورت ہوگی تو اس دیندار عورت کی جو گود ہوگی وہ اس کے بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلا مکتب ہے۔ اس کے اندر اس بچے کی جیسی تربیت ہو سکتی ہے کسی کالج کے اندر اور کسی بڑے سے بڑے مدرسے کے اندر اس کی ویسی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ایک معصوم بچے کے لیے اگر کوئی بہترین تربیت گاہ ہے تو اس کی اپنی والدہ کی گود ہے۔ اگر والدین دیندار ہے تو پھر بچے کے اندر دینی شدھ بدھ آتی ہے۔ ہمارے سامنے علامہ شیخ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کیسے بڑے اکابرین میں سے گزرے، کیسے بڑے اکابر تھے۔ ان کے حالات کو تو اٹھاؤ، جب سفر کر رہے ہیں کئی لاکھ ہاتھوں کے اوپر مسلمان ہو رہے ہیں، کئی لوگ ان کے سلسلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، بڑے خوش ہے، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہے۔ والدہ پوچھتی ہے کہ بیٹا بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگتے کہ امی جان آج میرے ہاتھوں پر اتنے لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، آج اتنے ہزار لوگوں نے میرے سلسلے کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو اس وقت والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے کہ جب سے تو پیدا ہوا تھا، جب تک کہ تجھے دودھ پلانے کی مدت تھی، اس وقت تک کہ جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، ہر وقت باوضو ہوتی تھی، وضو نہ ہوتا تو وضو کرتی پھر تجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔ تو جب دیندار عورت ہوتی ہے تو ایسے اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے، اور اگر بے دین ہوتی ہے تو اس کی گود سے کبھی ایوبی پیدا نہیں ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان جیسے سپہ سالار، خالد بن ولید جیسے، حضرت زرار جیسے سپہ سالار پیدا نہیں ہوتے، اس کی گود سے تو ایکٹر اور ایکٹرنیاں ہی پیدا ہوتی ہے جو بچپن کے اندر ہی میوزک سننے کے عادی بن جاتے ہیں، جن کی نگاہیں بچپن ہی کے اندر ختم ہونے لگتی ہیں، جن کی نگاہیں کمزور ہونے لگتی ہے، زبان کے اوپر کرکٹروں کا نام یاد ہو جاتا ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی، حتیٰ کہ کلمہ طیبہ بھی 4 سال ہو جاتے ہیں اس کی زبان کے اوپر نہیں آتی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں آج نکاح کے کس طرح طے کیا جائے اس کے متعلق بیان کرنا ہے۔ تو آج ہمارے نزدیک جو ضابطہ اللہ کے نبی نے دیا تھا، یاد رکھنا اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر جب تک چلو گے دنیاوی زندگی بھی کامران ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور ذرا سی بھی اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کے اوپر گئے تو یاد رکھنا یہ شیطان کا راستہ ہے، آگے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ نے 2 راستے بنائی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، متقیوں کا بھی راستہ ہے، گناہ گاروں کا بھی راستہ ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والوں کا راستہ ہے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا راستہ ہے۔ اس راستے کے اوپر چلو گے آگے یہ رحمان کا راستہ ہے، آگے جنت تمہارا منتظر ہے، اور ادھر کے راستے کے اوپر چلو گے یہ شیطان کا راستہ ہے، اور آگے چلو گے تو جہنم تمہیں ملے گی۔ تب تمہارے اوپر ہے جس راستے کا انتخاب کرنا چاہے، اس راستے کے اوپر چلنا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کی پیروی کرنا ہے تو نبی کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزار دو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کی ذات کے اندر بہترین نمونہ ہے، اس کی ازدواجی زندگی دیکھو کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ عجیب و غریب واقعات ہے، کتنے سال کے اندر نکاح ہوا، ذرا تاریخ اٹھا کر سیرت کی کتابوں کے اندر تو دیکھو کہ ادھیڑ عمروں کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے اندر آ رہی ہے، لیکن آپس کی محبت کیسی، زوجین کے درمیان محبت کیسی ہونی چاہیے، ان کی محبتوں کو دیکھو کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا تذکرہ زبانوں کے اوپر اتنا جاری ہوتا تھا کہ امی عائشہ ناراض ہو بیٹھتی تھی،
اور کہتی تھی کہ آپ تو اس قریشی عورت جو موٹے جبڑے والی تھی ان کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ امی عائشہ معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیشہ خیر کے ساتھ ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتی رہو گی آئندہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جیسی عورت مجھے آج تک کے نہیں ملی۔ حالانکہ نکاح ادھیڑ عمر کے اندر ہوا تھا، لیکن محبت کیسی! فتح مکہ کا واقعہ اٹھاؤ کہ جھنڈا جب گاڑنے کی باری آئی تھی اور رات میں خیمہ نصب کرنے کی باری آئی تھی، صحابہ منتظر تھے کہ کہاں نے خیمہ نصب کرے گے، کس کے گھر کے اوپر رات گزاری کرے گے۔ آپ نے فرمایا رات ہو گئی، رات کا پہر چارو ہو چکا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور خدیجہ کی قبر کے پاس میرا خیمہ گاڑو۔ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھ کے اندر فتح کا جھنڈا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھنڈے کو قبر کے سرہانے گاڑتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں، یہ گاڑنا اس وجہ سے تھا لیعلم الناس جمیعا، تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ اس فتح عظیم کے اندر اس مبارک عورت کا بھی ہاتھ ہے۔ تو کیسی محبت تھی کہ انتقال کے بعد یہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو جو ازدواجی زندگی کے اندر شامل ہو چکے ہیں وہ اپنے آپسی رشتوں کے اندر اور آپسی لین دین کے اندر، زوجہ کے ساتھ ملنے کے اندر محبتوں کو قائم و دائم فرمائیں، محبتیں پیدا کریں، اور اسی طرح جو رشتے تلاش کر رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ دینداری کو ترجیح دے۔ مال، جائیداد، حسب نسب یہ ساری چیز آنی جانی ہے، یہ ایک دن چلے جائے گی، باقی دینداری رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت ادا نہ کیے وہ سنت ادا کریں۔